اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے بکھیرنے والوں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہے، یعنی چیزیں بانٹتی ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، یعنی انصاف کا دن ضرور آئے گا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مکہ والو، تم قسم قسم کے خیالات میں مبتلا ہو۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف پھیرا جائے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیاس آرائین کرنے والے تو مارے جائیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بے خبری میں بھلے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا، یعنی فیصلے کا دن کب آئے گا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی شرارت کا مزہ چکو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ خوش خوش لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا، بلا شبہ اس سے پہلے وہ نیکیاں کرتے تھے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سحر کے اوقات میں وہ اپنے لیے اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق تھا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خود تمہارے نفس میں بھی کیا تم نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، تو انہوں نے جواباً سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواباً سلام کہا، وہ لوگ جانے پہچانے نہ تھے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لائے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیے، کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچھڑا لائے اور ان کے سامنے، یعنی مہمان کے سامنے رکھ دیے، اور پھر بولے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام دل میں ان سے خوف زدہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے۔ تو وہ مہمانوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکی کی خوشخبری دی۔ وہ جو مہمان تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہا، ایک تو بڑھیا پھر بانجھ، میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں اور بانجھ ہوں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مہمانوں نے کہا، ہاں آپ کے رب نے یوں ہی کہا ہے، بلا شبہ اللہ تو بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتو تمہارا مقصد کیا ہے؟ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، جن پر حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہاں جو مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا اور کوئی گھر نہ پایا۔
اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف ایک گھر کے سوا ایک گھر مسلمانوں کا پایا اور کسی کو بھی مسلمان نہیں پایا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس فرعون نے اپنی قوت کے گھمنڈ میں منہ موڑا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی ملامت کا کرتا تھا۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عاد علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر خشک آندھی بھیجی۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا جس پر چلتی تھی اس کو گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑ دیتی تھی۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک تم فائدہ اٹھا لو۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی یعنی بدماشی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدماشی کی تو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر وہ نہ تو کھڑے ہی ہو سکتے تھے اور نہ ہی ان میں مقابلے کی سکت تھی یعنی طاقت تھی۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے پہلے ہم یعنی اللہ تعالیٰ قوم نوح کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا، دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تاکہ ہم نصیحت پکڑیں۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو اللہ کی طرف بھاگ چلو، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ نہ کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف بیان کر دیا ہے کہ جتنے بھی رسول جس قوموں میں آئے تو وہ قوم میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں، وہ ہر انسان بس یہی بولتا تھا کہ یا تو یہ رسول جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسے لوگوں سے توجہ ہٹا لیجئے، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ وارننگ کرتے رہیں کیونکہ وارننگ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو تو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو محض صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے رزق کا طلب نہیں ہوں کہ وہ مجھے کھلائے، میں اس سے رزق کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خود ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ ظالموں کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لیے مقرر تھا، تو مجھ سے جلد طلب نہ کریں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن کا وعدہ ان کافروں سے کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔